فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، تو جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یہاں بھی بیمار کا ذکر ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ معمولی بیمار اگر روزے نہ رکھے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ بیماری سے مراد ایسا بیمار ہے جس کی آسان تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو، ورنہ ہلکا سا بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بدن میں درد ہو رہا ہے، گرمی زیادہ ہے، اور بندہ کہے میں روزہ نہیں رکھتا، تو یہ حرام فعل ہے۔ اللہ تعالی قدر نصیب فرمائے۔ جو بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دے، پھر اگر اس کے کفارے میں ساری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہاں پر رمضان المبارک کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، اور دعا کا ذکر آیا۔ رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے۔ رمضان کی راتوں میں دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، اور سحری اور افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ دعا پر ثواب ملتا ہے، اور قبولیت جسے لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے اور فوراً مل جائے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی ملتا ہے لیکن تاخیر سے ملتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ تو نہیں ملتا، اس سے اعلیٰ نعمت مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ تو نہ ملا لیکن نصیب میں بہت بڑی آفت بلا لکھی تھی، وہ دعا کی برکت سے ٹل گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو دعائیں مانگی گئیں اور جو مانگا وہ نہ ملا دنیا میں، تو کل بروز قیامت اس پر ثواب دیا جائے گا، اتنا اجر ملے گا کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یعنی جو میں نے مانگا مجھے دنیا میں نہ ملتا، اور سارا کا سارا ثواب آخرت میں مل جاتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، یعنی دعا کی قبولیت کا جو ذریعہ ہے اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کرے اور پاکیزہ زندگی گزارے، تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو
خیانت میں ڈالتے تھے، فتاب علیکم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف فرمایا۔ رمضان کی راتوں میں ازواج سے عمل زوجیت کرنا منع تھا، لیکن کچھ مسلمانوں سے خطا ہوئی تو اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی فرمایا گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطا معاف فرمائی اور تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں یہ عمل کرنے کی اجازت دی۔ فالآن باشروہن تو اب ان سے قربت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ یہاں پر طلب سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی نیت ہو